رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حاضرین محترم، آج کے درس شریف کے اندر نفل نمازوں کے حوالہ سے چند گزارشات آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور آپ کو سن کر مجھے بیان کر کے اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے ہر شخص پر عاقل، بالغ، مسلمان، مرد اور عورت پر دن کے اندر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 5 نمازیں ہر شخص کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ بے شک۔ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی فرض نماز کو ترک کرتا ہے، فرض نماز کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، آپ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ آپ نے ایک درس تو یہ حاصل کرنا ہے کہ اس نماز کو آپ نے دوبارہ چھوڑنا نہیں۔ بے شک۔ جب اعتکاف کے بعد آپ اٹھیں تو یہ 5 وقت کی نماز آپ کی عادت کے اندر شامل ہو چکی، اس کے بغیر آپ کو سکون نہ آئے، تسلی نہ ہو، جب تک آپ دن کے اندر 5 نمازیں اپنی انگلیوں پر گن نہ لیں کہ میں نے فجر بھی پڑھی ہے، ظہر بھی پڑھی ہے، عصر بھی پڑھی ہے، مغرب بھی اور عشاء بھی پڑھی۔ تو جب تک آپ کے اندر یہ کیفیت پیدا نہ ہو اور یہ سکون پیدا نہ ہو تو آپ کو اس وقت تک چین نہ آئے۔ تو آپ نے اس عادت کو اپنے ساتھ ضرور شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازیں ہر شخص پر فرض فرمائیں، اور اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ نوافل کا آتا ہے۔ نوافل مختلف نمازوں کے اوقات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں۔ پہلی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فجر سے پہلے نماز ادا کی جاتی ہے اس کو نماز تہجد کہتے ہیں۔ اس کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر صبح و صادق سے پہلے تک ہوتا ہے، اور اس کے لیے سونا شرط ہے۔ آپ رات کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، نیند تھوڑی سی لینے کے بعد آپ جب بیدار ہوتے ہیں تو اس وقت اس نماز تہجد کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب نماز تہجد اس کا جو بہتر وقت ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، یا پھر جب آدھی رات گزر جائے اس کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت نماز تہجد کو ادا کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور اس کی کم از کم 2 رکعت ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو مسنون رکعتیں ہیں وہ 8 ہیں۔ 2 کر کے 8 رکعتیں پڑھیں، کم از کم 2 مسنون رکعات 8 ہیں، اور مشائخ کے ہاں اس کی تعداد جو ہے وہ 12 تک بھی ملتی ہے، یعنی وہ 12 رکعتیں بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ افضل جو نماز ہے وہ نماز تہجد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل اور اللہ کے ہاں مقبولیت والی جو نماز ہے وہ نماز تہجد ہے، چونکہ نماز تہجد کا جو وقت ہے ایک ایسا وقت ہے کہ جب اکثریت لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے بستر سے اپنے بدن کو، اپنی کروٹ کو الگ کرتے ہیں، اپنے جسم کو الگ کرتے ہیں، تو اس وقت ایک تکلیف دہ امر ہوتا ہے، یعنی آپ اپنی میٹھی نیند کو خیر آباد کہہ کر آپ بستر سے اٹھتے ہیں اور اللہ کے حضور مصلی بچھا کر آپ سر بسجود ہو جاتے ہیں۔
تو یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ نماز ہوا کرتی، چونکہ اس وقت کوئی شخص آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا، صرف اللہ رب العزت آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ نماز اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب صبح بیدار ہوتا ہے تہجد کے وقت اور اپنی ساتھ رفیقہ حیات اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور بیوی کو اٹھا کر وہ سارے دن کی تھکی ہاری سوئی رہتی ہے، اور بندہ جاتا ہے وضو کرتا ہے، وضو کر کے آتے ہوئے اپنی چلو کے اندر تھوڑا سا پانی لے کر آتا ہے، اور پانی لا کر اپنی بیوی کے چہرے پر بھی چھڑک دیتا ہے۔ جب بیوی کے چہرے پر چھڑکتا ہے، خود مصلی بچھا کر نماز ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی بیوی بھی بیدار ہوتی ہے، وہ بھی وضو کرتی ہے اور اپنے خامند کے ساتھ مصلی بچھا لیتی۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میاں اور بیوی اس جوڑے کے عمل کو دیکھ کر، یعنی دونوں جب ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور دونوں اللہ کے حضور سر بسجود ہیں، کبھی مرد رکوع کے اندر ہے، کبھی عورت قیام کے اندر ہے، کبھی مرد سجدے کے اندر ہے، کبھی عورت رکوع کے اندر ہے، اس منظر کو دیکھ کر حدیث مبارک کے مطابق اللہ رب العزت مسکرا رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، خوشی کا اظہار فرما رہا ہوتا ہے، تبسم فرما رہا ہوتا ہے کہ میرے بندے کہ جب ان کو دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا، صرف مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے، میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے میرے بندے میری بارگاہ کے اندر کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنی گریہ وزاری کو، آہ و بکا کو میری بارگاہ کے اندر پیش کر رہے ہیں۔ تو نماز تہجد کم از کم اس کی رکعتیں 2 اور زیادہ سے زیادہ 8 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مشائخ کے ہاں اس کی تعداد 12 بھی بتائی جاتی۔ تو 2 کر کے آپ جتنی توفیق ہو، جتنا وقت ہو، آپ کو یہ ضرور جو ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دوسری نماز آتی ہے اشراق۔ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور اس کا کم از کم اس کی 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 6 رکعت ہیں۔ کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 6، یعنی 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو کم از کم 2 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ 6 رکعتیں۔ اور اس کا مستحب طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ فجر کی نماز پڑھیں، جس جگہ پر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اسی جگہ پر آپ بیٹھے رہیں، اور اوراد و وظائف کرتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، قرآن مجید، درود پاک، تسبیحات، جو کچھ آپ پڑھنا چاہیں وہ کرتے رہیں۔ اس کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اور نماز اشراق کا وقت ہو جائے، تو جب آپ نماز اشراق پڑھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر الہی کے اندر مشغول رہے، اور جب سورج طلوع ہو جائے، طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے، تو فرمایا اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے۔ جو شخص اشراق کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اس کو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، ایک اور حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص دن کے شروع ہوتے وقت 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، یعنی اشراق کی 4 رکعتیں ادا کر لیتا ہے، تو اللہ رب العزت پورے دن کے اندر، یعنی صبح سے لے کر شام تک، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں ہی اس بندے کی کفایت کرتا ہوں، میں ہی اس بندے کی دیکھ بھال کرتا ہوں، اور میں اپنے بندے کے سارے کاموں کو پورا فرما دیا کرتا ہوں۔ تو پہلی نماز تہجد کی، فجر کے بعد سورج طلوع ہونے کے بعد دوسری اشراق کی، اور تیسری نماز چاشت کی ہے۔ ویسے بھی اگر نماز پڑھیں تو پھر بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے۔ فرض نماز کا درجہ اگر آپ ساری زندگی نفل نماز
ادا کرتے رہیں تو جو فرض کا درجہ ہے نفل نماز اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی، چونکہ جو فرض نماز ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف لازم ہے، وہ آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، مگر جو نفل نماز ہوتی ہے وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، آپ شریعت آپ کو مجبور نہیں کرتی، لازم نہیں کرتی، وہ آپ اپنے شوق سے ثواب کے لیے عبادت کے لیے وہ کام آپ اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے چاشت کی نماز۔ چاشت کی نماز کا وقت سورج کے طلوع ہونے کے بعد، جب سورج خوب گرم ہو جائے، یعنی سورج کی تپش، اس کی حدت، اس کی شدت محسوس ہونے لگے، اس وقت چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ چاشت کا وقت اس کی کم از کم فرمایا کہ کم از کم اس کی 4 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں۔ ایک قول تو یہ ہے کم از کم 4 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں، اور ایک قول یہ ہے کہ کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں اس کی چاشت کی رکعتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے چاشت کی 12 رکعتیں ادا کی، 2 کر کے، جس نے چاشت نماز کی 12 رکعتیں ادا کی تو اللہ رب العزت اس کو اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک سونے کا محل تیار فرما دیتا ہے، ایک سونے کا محل اس بندے کے لیے تیار فرما دیتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو غافلین کے اندر نہیں لکھتا، یعنی جو بے خبر لوگ ہیں، جو جاہل ہیں، جو غافل ہیں، اللہ رب العزت ان لوگوں کے اندر اس بندے کو شامل نہیں فرماتا۔ اور جو شخص 4 رکعتیں چاشت کی ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو عابدین یعنی عبادت کرنے والوں کے اندر لکھ دیا کرتا ہے۔ اور جو بندہ چاشت کی 6 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو صبح سے لے کر شام تک سارے دن کی میں ہی اس کی کفایت کرتا ہوں، میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں اور میں ہی اس کی ضروریات کو پورا کیا کرتا ہوں۔ اور جو شخص 8 رکعتیں ادا کرتا ہے، چاشت کی نماز کی 8 رکعتیں ادا کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو قانتین کے اندر لکھ دیا کرتا ہے۔ قانتین سے مراد توبہ کرنے والے، عاجزی انکساری پیش کرنے والے، گریہ وزاری پیش کرنے والے۔ اسی طرح جو شخص 12 رکعتیں ادا کرتا ہے، چاشت کی نماز کی 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے بھی جنت کے اندر ایک محل کو تیار فرما دیتا ہے۔ تو عزیز محترم ایک اور حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر مستقل مزاجی کے ساتھ جو شخص روزانہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، جو شخص روزانہ بلا ناغہ چاشت کی 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے سارے گناہ اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ، یعنی اتنے بھی گناہ ہوں اللہ رب العزت 2 رکعتیں چاشت کی ادا کرنے سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد اوابین کی نماز آتی ہے، مغرب اور عشاء کے درمیان اس کا وقت ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد سنتیں ادا کرنے کے بعد اوابین کی نماز کا وقت ہے۔ اس کی کم از کم 6 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہیں، کم از کم 6 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کرتا ہے، جو شخص مغرب کی نماز کے بعد کم از کم 6 رکعت ادا کرے اور 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد اس کے اندر گفتگو بیہودہ گفتگو نہ کرے، لغو بات نہ کرے، دنیاوی گفتگو نہ کرے، جو شخص 6 رکعت اس انداز سے ادا کرتا ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرتا، کوئی لغو بات نہیں کرتا، فرمایا اس طرح جو 6 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 12 سال 6 رکعتیں جو شخص مغرب کی نماز کے بعد نماز اوابین کی 6 رکعتیں ادا کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مغرب کے بعد 20 رکعت ادا کرتا ہے، میں نے آپ کو جس طرح ذکر کیا کہ کم از کم اوابین کی 6 رکعتیں ہیں، 6 رکعتوں کی میں نے فضیلت آپ کو ذکر کر دی، اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعتیں، جو شخص 20 رکعتیں مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے لیے بھی جنت کے اندر ایک مکان کو تیار فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اس کے بعد نفل نمازوں کے اندر نماز توبہ آتی ہے۔ اگر بتقاضۂ بشریت کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو اس کے بعد 2 رکعتیں وضو کر کے 2 رکعتیں نماز توبہ جو ادا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس نماز توبہ کے سبب اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دے۔ کوئی بھی گناہ ہو، اللہ رب العزت اس نماز کے توسل سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور اس کے اندر ایک چیز کا احتیاط کرنی ضروری ہے کہ وہ جو وقت ہے وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ مکروہ وقت کون سا ہے؟ مکروہ وقت طلوع آفتاب کا وقت، جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت بھی آپ سجدے والی عبادت یا سجدے والی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح نصف النہار یعنی زوال کا وقت، اس وقت بھی یہ مکروہ وقت ہے، آپ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ تیسرا وقت غروب آفتاب کا وقت، یعنی جب سورج زرد ہو جائے، زرد ہونے کے بعد جو غروب آفتاب کا وقت ہے، اس وقت بھی نماز جو ہے وہ ادا نہیں کی جا سکتی۔ یہ مکروہ اوقات کے علاوہ نفل نماز جب آپ پڑھیں گے، مکروہ اوقات یہ 3 ہیں، ان مکروہ اوقات کے علاوہ اور فجر اور عصر کی نماز کے بعد اس کے بھی علاوہ، مکروہ اوقات کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کے علاوہ باقی جو وقت آپ کو ملے، آپ اس کے اندر نماز توبہ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب فجر اور عصر کی میں نے کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ بعد الفجر، ایک روایت کے اندر ہے لا صلاۃ بعد العصر، فرمایا فجر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں ہے اور عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں۔ تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا، تو فجر کے بعد اور عصر کے بعد نفل نماز نہیں پڑھی جاتی۔ دوسری بات، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی عادت ہوتی ہے کہ نماز کے بعد سجدہ شکر کرتے ہیں، یعنی نماز مکمل ہوئی، دعا انہوں نے مانگی اور سیدھا سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں، تو اس کو بولتے ہیں سجدہ شکر یا سجدہ توبہ کہہ لیں۔ تو یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد سجدہ شکر بھی ادا نہیں کرنا، کیونکہ یہ بھی ایک نفل عبادت ہے۔ تو نفل عبادت میں نے جس طرح ذکر کیا کہ نفل نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد ادا نہیں کی جائے۔ اب دوسری بات کہ میں نے جس طرح آپ کو ذکر کیا کہ قضا نماز آپ ادا کرنا چاہیں تو فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا میں نے کیوں ذکر کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قضا نماز ہے وہ واجب ہے، قضا نماز واجب ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو نماز فجر اور عصر کے بعد پڑھنے سے منع فرمایا وہ نفل نماز ہے۔ تو چونکہ جو قضا نماز ہوتی ہے وہ آپ پر واجب ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، اس لیے قضا نماز کو فجر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے اور عصر کے بعد بھی پڑھا جا سکتا ہے، مگر جو نفل نماز ہے اس کو فجر اور عصر کے بعد نہیں پڑھا جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور نماز ہے نماز تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو، جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے فوراً بعد، یعنی وضو کا پانی خشک نہیں ہوا، آپ فوراً بعد 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ وضو کرنے کے فوراً بعد ظاہر اور باطن کی یکسوئی توجہ کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جو شخص وضو کرنے کے فوراً بعد 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اس کو بولتے ہیں نماز تحیۃ الوضو۔ جو بندہ ظاہر اور باطن کی یکسوئی اور توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت
اس بندے کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے، یعنی اس بندے کے لیے جنت کو لازم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو بندہ وضو کرنے کے بعد فوراً بعد 2 رکعت نماز تحیت الوضو کے ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ تو یہ تحیت الوضو بھی کوشش کریں، اگر فجر کے بعد اگر آپ مسجد کے اندر داخل ہوں یا عصر کے بعد داخل ہوں تو اس وقت نہ پڑھیں۔ کوئی مکروہ وقت ہو جیسے طلوع آفتاب، زوال، غروب آفتاب، ان اوقات کے علاوہ اگر آپ وضو کر کے آتے ہیں تو اس وقت آپ نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ ہو گیا؟ اس کے بعد ایک نماز ہے نماز تحیت المسجد، نماز تحیت المسجد۔ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو مسجد کے اندر داخل ہوں مکروہ وقت کے علاوہ، میں نے جس طرح آپ کو مکروہ اوقات ذکر کیے، مکروہ اوقات کے علاوہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد کے علاوہ اگر آپ مسجد کے اندر آئے تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت کو ادا کرنا، اس کو نماز تحیت المسجد کہتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کے اندر آئے، مسجد کے اندر داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے اس کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز کو ادا کر لیا کرے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی نفل نمازیں ہیں، نماز استسقاء ہے جیسے بارش کو طلب کرنے کے لیے، نماز کسوف، نماز خسوف، مگر یہ روز مرہ زندگی کے اندر جو یہ نمازیں ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ میں نے آپ کو ذکر کی، اور آپ بالخصوص اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ کو ان نمازوں کی پابندی کرنے کے لیے ضرور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بھی بڑے فضائل حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ میرا بندہ، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، حتیٰ کہ میرا بندہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کان اس کے ہوتے ہیں اور سننا میرا ہوا کرتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں اور دیکھنا میرا ہوا کرتا ہے، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں اور پکڑنا میرا ہوا کرتا ہے، پاؤں اس کے ہوتے ہیں اور اس پاؤں کے اندر جلالت کا نور میرا ہوا کرتا ہے۔ تو اس کے اندر یعنی بدن کے اعضاء اس کے ہوتے ہیں مگر دی ہوئی طاقت، رعنائیاں وہ ساری کی ساری اللہ کی ہوتی۔ تو اس لیے اس کے اندر آپ کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان نمازوں کے اندر تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تحیت الوضو، تحیت المسجد، ان نمازوں کی آپ کو ضرور ان دنوں کے اندر پابندی کرنی چاہیے۔ اور جب آپ اعتکاف سے اٹھیں تو 5 وقت کی نماز تو آپ پر عادت آپ کی بن چکی ہو کہ آپ نے دوبارہ زندگی کے اندر کبھی نماز کو ترک نہیں کرنا۔ جو شخص جان بوجھ کر فرض نماز ترک کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔